جو جس دکان پہ آپ جائیں آپ قدم رکھیں وہ کہے بسم اللہ بسم اللہ، وہ آپ سے پوچھے کیا چاہیے، آپ کہنے نہیں بس ویسے ہی گزرتے گزرتے آ گیا تھا، وہ کہے آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کی اپنی دکان ہے، آؤ بیٹھو، سودا لینا یا نہیں لینا، 4 گھڑی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، وہ آپ سے محبت کرے، آپ نے سودا بھی نہیں لیا وہ چائے پلا دے، وہ آپ کو پانی ٹھنڈا پلا دے، گرمیوں میں خدمت کرے، ایمان سے کہیے دوبارہ جب آپ سودا لینے جائیں گے اس کی دکان چھوڑ کے کہیں اور کا رخ کریں گے، اسی کی دکان پہ جائیں گے، بس فقط اتنا عرض کرنا ہے، منہاج القرآن کا سودا کوئی جدا نہیں ہے، منہاج القرآن کوئی الگ سودا نہیں لایا، یہ وہی سودا تھا جو مصطفیٰ لائے تھے، جس سودے کو صدیق عمر نے بیچا تھا، عثمان و علی نے بیچا تھا، جو سودا حضرت سیدنا غوث العظم لے کر بیٹھے تھے، جو سودا خواجہ اجمیر کا تھا، حضرت بابا فرید کا تھا، تاجدار گورلا کا تھا، ارے تاجدار سیال کا تھا، جو ان لوگوں کا سودا تھا وہی سودا منہاج القرآن کا سودا۔ پھر جب بیچنے کا ڈھنگ نہ آیا اور گاہک ختم ہونا شروع ہو گئے تو گاہکوں کا گلا شروع کر دیا، کوئی آتا نہیں ہے، ارے تم بیچنے کا ڈھنگ تو سیکھو۔ آج پوری دنیا میں سب سے اہم جو شعبہ معاشرتی طور پر گردانا جاتا ہے وہ سیلز مین شپ ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، سب سے زیادہ قدر اچھے سیلز مین کی ہے، جسے سودا بیچنا آتا ہو۔ میں نے آج کیا کوئی نئی چیز تو نہ تھی، جو کچھ حضور شیخ الاسلام نے بتایا، جو کچھ آپ تک پہنچایا، کون سی نئی شے تھی؟ سب کتابوں سے تھی، سب میں تو فیض تھا، بس صرف اتنا بیچنے کا گڑ سیکھا۔ لوگ روتے پیٹتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ آؤ منہاج القرآن کی فضاؤں میں آ کر دیکھو، شرط سے گھر تک قرۂ عرضی پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں منہاج القرآن کا سودا نہ بکتا ہو۔ اور بکنے اور خریدنے والے کیسے آتے ہیں؟ میں دور دراز ماضی کی باتیں نہیں کرتا، ابھی کل انڈیا کا دورہ ہوا ہے، لوگوں نے بہت روکا، لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، بد ظن کیا، مگر وہ جو پہلے ایک مرتبہ سودا لیے بغیر دکان پہ پھیرا لگا کر گئے تھے نا، وہ جانتے تھے یہ دکاندار کیسا ہے، یہ تاجر کیسا ہے، یہ تو نہ لو تب بھی قدر کرتا ہے، تب بھی خدمت کرتا ہے، لے لیں گے تو پھر عزت افزائی کا عالم کیا ہو۔ حاضرین محترم، بس یہ جملہ معترضہ کے طور پر کوئی بات آ گئی، شاید ادھر کا ہی تصرف تھا، آئیے اب یہ عرض کروں کہ وہ ایمان والے تو سب تھے مگر صرف اس امت سے کہا۔ اب وہ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا باقی فقط رسولوں کی امت تھے، یہ محبوب کی امت تھے۔ جب اتنی بات سمجھ لیا ہم سب نے، اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوں کہیں، یا ایھا الذین آمنوا کا بزبان محبت اور بزبان دل ترجمہ کر دوں جی؟ ہاں، خفا تو نہیں ہوں گے؟ میں تو نہیں خفا ہوتا، کوئی نہ بھی لے، کوئی کہہ دے نہیں سودا لینا اچھا نہیں ہے، تب بھی کوئی خفگی نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، میں نے عرض کیا ایمان تو سب جگہ پر مشترک سبب تھا، کلمہ سب جگہ پر مشترک سبب تھا۔ اس امت کو یہ خطاب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ سبب فقط ایمان نہ تھا، کلمہ نہ تھا، وہ سبب جو اس امت کو اضافی فضیلت کا باعث بنا، وہ سبب نسبت مصطفیٰ تھی۔ اب جب نسبت مصطفیٰ سے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو مجھ سے پوچھو کہ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی وہی ہے، کتابی معنی وہی ہے، علمی معنی وہی ہے، اے ایمان والو، مگر محبت کی زبان سے پوچھو، دل سے پوچھو تو دل کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کا معنی ہے اے مصطفیٰ والو، اے مصطفیٰ والو۔
یاد رہے گی بات؟ بس اور سب بھول جانا بے شک، یہ یاد رکھنا۔ ارے اس امت کو پلٹ پلٹ کر اس لیے یہ فرماتا رہا، وہ یا ایھا الذین آمنوا کے پردہ کلام میں نسبت مصطفیٰ کو بیان کر رہا تھا، نسبت مصطفیٰ کی تقریر کر رہا تھا، نسبت مصطفیٰ کا شرف ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بظاہر لفظوں میں کہہ رہا تھا ایمان والو، اور پردے میں کہہ رہا تھا اے میرے مصطفیٰ والو، اے میرے مصطفیٰ والو۔ اب جب یہ فرما دیا اے میرے حبیب والو، اے میرے مصطفیٰ والو، اور اگر کوئی مصر ہو کہ نہیں ایمان والا ہی ترجمہ کرنا ہے تو اس سے بھی گزارش ہے کہ پھر ایمان کیا ہے یہ مصطفیٰ سے پوچھ لو، ایمان کیا ہے یہ حضور سے پوچھ لو۔ بخاری مسلم سیاہ ستہ کی متفق علیہ اور زبان زد خاص و عام روایت، کوئی بہت زیادہ دقیق شے نہیں، منفرد شے، غریب شے نہیں ڈھونڈ کر پیش کر رہا، عام سادہ جو ہر آدمی پتہ نہیں کتنی مرتبہ مسجدوں میں سنتا ہے۔ اب سنیں ایمان کیا ہے۔ آقا نے اعلان فرمایا، کیونکہ اللہ نے ایمان مصطفیٰ کے ذریعے دیا تو حضور کا حق تھا کہ ایمان کی تشریح کرتے، ایمان کی وضاحت کرتے۔ آقا فرماتے ہیں اب آؤ میں بتاؤں ایمان کیا ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرے۔ ایمان کوئی چار لفظوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، ایمان کسی کلمے کا زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے سمجھائی یہ بات، فرمایا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کی دنیا میں جب تک محبت مصطفیٰ بس نہ جائے، جب تک اس کے رسالت معاذ رد رد میں رد بس نہ جائے، جب تک حضور کا تعلق وہ جسم میں خون کے ساتھ گردش نہ کرنے لگ جائے اور مصطفیٰ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ عظمت مصطفیٰ، ایمان سراسر محبت مصطفیٰ کا نام، حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ ایمان نمازوں کا نام نہیں ہے، ایمان روزہ حج زکات جہاد تبلیغ کلمے ذکر تلاوت کسی شے کا نام نہیں ہے، یہ سب ایمان کے اظہار کے ذریعے ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ایمان والا ہوگا، روزے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ہوگا، حج زکات ہر شے سے پتہ چلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں مظہر ایمان ہیں، ایمان کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ خود جو نفس ایمان ہے وہ کسی عمل کا نہیں، مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ اب ایمان نصیب ہو گیا یعنی حضور کی محبت نصیب ہو۔ اور چونکہ میں چاہتا ہوں آج کا مضمون مکمل کر لوں، ورنہ تو اسی پر ساری رات بھی گزر جائے۔ بحمداللہ تعالیٰ حضور کے جوڑوں کے صدقے اور اللہ والوں کی کے فیض اور حضور شیخ الاسلام کی توجہ کا صدقہ عرض کر رہا ہوں، مجھ جیسا حقیر کم علم بے علم شخص بھی پوری رات اگر اللہ توفیق دے کرم کرے تو یا ایھا الذین آمنوا سے گزر جائے۔ اب اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا کا معنی سب نے سمجھ لیا، دل میں بٹھا لیا۔ بابا میں مولوی نہیں ہوں، جب یہ کہتا ہوں مولوی نہیں تو کسی کی تحقیر نہیں کر رہا، علماء کا درجہ بڑا ہے، ہمیں اگر ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملے تو خدا کی قسم یہ بڑا شرف ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مولوی نہیں ہوں یا عالم نہیں ہوں تو اس کا معنی کسی کی تضحیق نہیں ہوتا، بلکہ نہ یہ قصر نفسی ہے نہ آج یہ حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں من دانم کے بنانا، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔
بس یہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں اور نسبتوں کا فیض ہے، نسبتوں کا فیض ہے کہ سارے نقص سارے عیب چھپے ہوئے ہیں اور لوگ قدر کرتے پھرتے۔ اللہ کا شکر ہے، بس ہمارے لیے یہی سوغات، یہی خیرات اور بھیک کافی۔ جب یہ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے نسبت مصطفیٰ والو، اب آگے سنیے کیا کہا۔ اب اس کو بھی ایک تمثیل سے، مثال سے سمجھ لیتے ہیں، بڑا آسان ہو جائے گا۔ کوئی شخص بچہ اسکول داخل کروائے اور وہ ایک اوسط درجے کے ذہین بچے کے طور پر کلاسیں پاس کرتا جائے، پہلی پاس کر گیا، دوسری کر گیا، تیسری کر گیا، 5ویں 7ویں 8ویں تک چلا پاس کر گیا، 70 75 80% نمبر لے کر کلاس میں پاس ہوتا رہا، پوزیشن کبھی نہیں لی مگر فیل بھی کبھی نہیں ہوا، بس درمیانے درجے پہ چلتا رہا، اچھے لائق طالب علم کے طور پر۔ میٹرک میں پہنچا تو اس نے خوب محنت کی، اساتذہ بھی اچھے مل گئے، محنت بھی خوب کی، ماحول مل گیا، سارا کچھ، اور اس نے یک لخت بورڈ میں پہلی پوزیشن لے لی، ٹاپ کر لیا، پہلی پوزیشن لی۔ اس سے پہلے کلاس میں بھی پوزیشن نہیں لی تھی کبھی، بس ایک اچھا طالب علم اوسط درجے کا تھا، پاس ہوتا آیا۔ میٹرک میں پہنچا، بورڈ میں ٹاپ کیا، پہلی پوزیشن لی، آگے بڑھا، انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی میں پہنچا، پہلی پوزیشن لی، پھر تھرو آؤٹ آگے پہلی پوزیشن شروع ہو گئی، بی اے میں بھی پہلی لی، ایم اے میں بھی پہلی پوزیشن لی، پی ایچ ڈی کر لیا ڈاکٹریٹ، پہلی پوزیشن لی۔ بڑا عزت اور شرف کی بات ہے، مگر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایمان سے کہیے، وہ جب پہلی مرتبہ یک لخت جمپ کر کے پہلی پوزیشن لی تھی میٹرک میں، وہ جو خوشی، جو مسرت، جو اعزاز اور معاشرے سے اور اہل خاندان کے گھر والوں سے جو اس وقت عزت و وقار نصیب ہوا اور جو کچھ محسوس ہوا، بعد میں کبھی ویسا محسوس ہوا ہوگا نہیں۔ وہ جو پہلی مرتبہ مال کا سر انجام دیا، پہلی مرتبہ اتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اب جب ایف اے میں بھی وہ پوزیشن آئی تو لوگوں نے جانا لائق ذہین آدمی ہے، میٹرک میں بھی کیا تھا، اب بھی کر لیا، بی اے میں بھی کر لیا، اب ایک روٹین میٹر ہو گیا، معمول کی بات ہو گئی۔ وہ جو پہلی دفعہ اس نے اتنا بڑا مال کا سر انجام دیا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس جیسی خوشی دوبارہ کبھی نہیں ہوئی، وہ منفرد مقام تھا۔ تو لوگوں، وہ جب پہلی مرتبہ اعزاز ملے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ میں کوئی انہونی بات تو نہیں کی، کوئی خلاف عقل بات تو نہیں کی۔ اب سنیے، رب نے 88 مرتبہ خطاب فرمایا، بڑا اعزاز، امت کے لیے بڑی عزت، مگر جب پہلی مرتبہ یہ خطاب فرمایا ہوگا اس کی خاص اہمیت ہوگی نا، خاص اہمیت۔ جب پہلی مرتبہ اس نے یہ عزت بھرا کلمہ کہا ہوگا، وہ عزت بھرا کلمہ جس مقام پر پہلی مرتبہ کہا اس کی اہمیت ہوگی نا۔ تو سنیے اور اسے بھی اپنے دل میں اتاریے کہ رب نے پہلی مرتبہ جس مقام پر یہ خطاب کیا وہ سورہ بقرہ کا یہی مقام ہے جو میں نے عنوان گفتگو کے طور پر دلا۔ ابھی اس کی اہمیت واضح نہیں ہوئی، ابھی صرف بتایا یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104۔ اب جب پہلی مرتبہ خطاب کیا ہوگا اور حضور نے وہی صحابہ کو سنائی ہوگی کہ رب کا کلام آیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صحابہ چونکے ہوں گے، خوش ہوئے ہوں گے، متوجہ ہوئے ہوں گے، پورا دھیان لگایا ہوگا مصطفیٰ کے ذریعے خدا کا پیغام آیا ہے، ارے خدا کی زبان پر ہمارا نام آیا ہے۔ وہ متوجہ ہوئے، ہمارا گوش ہو کر بیٹھے، سنیے خدا نے پہلی مرتبہ کلام کر کے کیا کہا۔ تو سنیے، جب پہلی مرتبہ خدا بولا اور خدا گویا ہوا اور اہل ایمان سے خطاب کیا تو اس پہلے مرحلے پر جو پہلا حکم دیا اس کے ذریعے اس نے نماز کا تقاضا نہیں کیا، روزے کا تقاضا نہیں کیا، حج زکات اعمال صالحہ کا تقاضا نہیں کیا۔ رب جب پہلی مرتبہ ایمان والوں سے بولا
پہلا حکم دیا تو پہلا تقاضا اپنی عبادت کا نہیں کیا، مصطفیٰ کے ادب کا کیا۔ جو پہلا حکم دیا ہے وہ عبادت خدا کا نہیں ہے، وہ ادب مصطفیٰ کا ہے۔ اور اہل علم تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں ایک بات کہنے کی بشارت کر رہا ہوں کہ قرآن اترا، اس کی نزولی ترتیب اور تھی، اس کی کتابی ترتیب اور ہے۔ جو نزول میں پہلی تھی آیتیں صورتیں وہ بالعموم آخر میں چلی گئی، جو نزول میں آخر میں تھی وہ بالعموم پہلے آ گئی۔ ساری چھوٹی صورتیں جتنی صورت آخری پارے میں ہیں وہ ساری کی ساری بالعموم مکی دور کی ہے، مکی دور کی، اترنے میں پہلے لکھنے میں آخر۔ اور جتنی شروع میں آئی سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ انفال، یہ ساری جو شروع میں دکھائی دیتی ہیں یہ اترنے میں آخر میں تھی۔ ترتیب بالعموم برعکس ہو گئی، ایسے ہی ہے نا؟ مگر سنیے، ہر شے کی ترتیب بدل دی، ایک شے کی ترتیب نہ بدلی۔ کیا؟ تعلیم ادب رسول کی جو مقام سورہ بقرہ کا نزول میں پہلے تھا وہ ترتیب کتابی میں بھی پہلے رکھا۔ نزول میں بھی یہ مقام سب سے پہلے آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا رائعا۔ اور جب آپ الحمد سے شروع کریں اور پڑھتے آئے سورہ بقرہ تو سب سے پہلا مقام جہاں یا ایھا الذین آمنوا پر نگاہ پڑتی ہے وہ یہی 104 نمبر آئے ہے۔ اس نے فرمایا باقیوں کی ترتیب بدل جائے، ادب مصطفیٰ سکھانے کی ترتیب نہیں بدلوں گا، کوئی ترتیب نزولی سے آئے، ترتیب کتابی سے آئے، ارے کس راستے سے بھی آئے گا، ایمان کی منزل پر قدم رکھے، سب سے پہلا تقاضا کروں گا میرے مصطفیٰ کا ادب کیا ادب مصطفیٰ کیا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آج گھوم جاؤ معاشروں میں اور سب سے پوچھو، کوئی کہے گا ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہے گا سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، کوئی کہے گا کلمے سیکھنے ہیں، کوئی کچھ کہتا پھرے گا۔ میں کہتا ہوں کسی کی نہ سنو، کسی کی بات اس لائق نہیں، وہ اپنے اپنے ذہن اور گمان سے کہتے ہیں، خدا سے پوچھتے ہیں مولا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، اب بتا پہلا کام کیا کریں؟ تیری نماز پڑھے وہ فرماتا پڑھوا لوں گا، پہلا کرنے والا کام یہ ہے میرے مصطفیٰ کا ادب کیا۔ یہ ترتیب آپ کو پورے قرآن میں نظر آتی ہے۔ ایک آدھ مقام اور دے دیتا ہوں، کہیں خلاف نظر آئے تو آپ میرا دامن پکڑیں۔ جہاں تفصیل ہوگی ترتیب کی وہاں یہی ہوگی، جہاں اجمال ہوگا اجمال، وہاں جہاں کچھ چیزیں چھوڑی جاتی ہیں کہ یہ بات سمجھا لی ہے اب نئی بات کریں، وہاں کا معاملہ ہو۔ سورہ اعراف 7ویں سورت قرآن مجید کی آیت نمبر 157، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں گھر جا کر دیکھ لیں۔ اور میرا اپنا ذاتی ایک مزاج ہے، میں تو کبھی یہ پابندی بھی نہیں لگاتا کہ فلاں کا ترجمہ پڑھنا اور فلاں کا نہ پڑھنا، جس کا مرضی پڑھ لو۔ ہاں وہ الگ بات ہے، تراجم میں کچھ کی شان منفرد ہوتی ہے، حیثیت جدا گانا ہوتی ہے۔ اگر اس کو محبت اور جدید تحقیقات ان سب کو یکجا دیکھنا چاہو تو آج کے دور میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ جو عرفان القرآن ہے وہ امتیازی شان کا حامل ہے۔ مگر میں نہیں یہ کہتا کہ اس شے کو سمجھنے کے لیے صرف اسی کو تکے، جو ترجمہ آپ کے گھر میں ہے، جس مترجم کا ہے، جس مسلک اور جس مرتبہ فکر کے مترجم کا ہے، میں تو اس کی بھی قید نہیں لگاتا، گھر جا کر پڑھ لیں، ایک لفظ خلاف ہو جو ترتیب بیان کرنے جا رہا ہوں
آ کر میرا گریبان پکڑ لو. اور یہ ترتیب میں نے نہیں بنائی، یہ حضور شیخ الاسلام نے نہیں بنائی، یہ ترتیب اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ نہیں ہے، یہ ترتیب حضرت غوث العظم کی نہیں ہے، یہ ترتیب حضرت امام اعظم نے نہیں بنائی، یہ حتیٰ کہ کسی صحابی نے نہیں بنائی، یہ ترتیب مصطفیٰ نے نہیں بنائی، یہ ترتیب خود خدا نے بنائی ہے. اس سے زیادہ کوئی اتھینٹک بات ہو تو لے آؤ. یہ اللہ کی قائم کردہ ترتیب ہے. پھر ریفرنس دوہرا رہا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 157، اس کا آخری حصہ. اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کی ضمانت پانا چاہتا ہے تو آؤ ہم بتائیں. فرمایا 4 کام اس ترتیب سے کر لو، جو کر لے گا ہم کامیابی کی ضمانت دے دیں گے. وہ 4 کام کیا ہے؟ فرمایا فالذین آمنوا بہ. پہلا کام یہ ہے اس پر ایمان لے آؤ. اس پر بعد میں بتاتا ہوں. دوسرا کام وَعَذَّرُوهُ، اور اس کا حد سے بڑھ کر ادب کرو. تیسرا وَنَصَرُوهُ، اور اس کی نصرت اور یہ جو کہا اس کا ادب کرو، اس پر پہلا کام اس پر ایمان لاؤ، اس کا ادب کرو، اس کی نصرت کرو، اس کی اتباع کرو. تو مولا کس پر ایمان لانا ہے؟ ایک واحد کا ضمیر ہے، بہت ساری چیزیں نہیں. اللہ نے فرمایا سادہ بات بتاؤ. سوال پیدا ہوا مولا تجھ پر ایمان کہاں گیا؟ آخرت پر ایمان کہاں گیا؟ ملائکہ، کتب، رسول، خیر و شر کی تقدیر، باس بعد الموت، یہ سب کچھ کہاں گیا؟ صرف ایک شے پر. اگر ایک پر قائم کروانا تھا اپنے اوپر کروایا ہوتا. فرمایا اپنے اوپر کیسے کرواتا؟ ارے تمہیں اپنے اوپر ایمان قائم کروانے کے لیے تو اس کو بھیجا، پہلے اس کو مانو گے تو مجھ پر ایمان آئے گا. فقط اس کو مان لو، باقی سب کچھ اس کے اندر چھپا ہوا. ایمان لے آئے. الذین آمنوا بہ، ہاتھ جوڑ کر عرض کیا مولا ایمان لے آئے. اب فرمایا کیا کریں؟ نماز، روزہ، حج، زکات کریں. اس نے فرمایا سب کچھ کروائیں گے بعد میں، مگر پہلا تقاضا ایمان لانے کے بعد یہ ہے ارے جس سے محبت کروائی میں نے اب اس کا ادب بھی کرو. محبت کا پہلا تقاضا ادب ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. علامہ اقبال نے یہی بات سمجھائی. کل 1400 سال میں اس سے پہلے آگے پیچھے تاریخ انسانی اور ادب کا مطالعہ کر لو، شاعری کا مطالعہ کر لو، لٹریچر کا مطالعہ کر لو. دنیا کا ہر معاشرہ، ہر مفکر آپ کو یہ کہے گا کہ محبت کا پہلا تقاضا مطالبہ وہ محبوب کا ادب ہوتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اس نے فرمایا پہلے ادب کرو. اچھا مولا تو نے خود بھی کوئی یہ سارا کچھ کروانے کا انتظام کیا؟ اس نے فرمایا ہاں. یہ جو فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یہ جو کہا رائنا نہ کہا کرو، ایک لفظ تھا جو عربی معاشرے میں متداول تھا، استعمال ہوتا تھا اور مایوسی نہ سمجھا جاتا تھا. مگر کچھ یہودیوں نے، کچھ منافقوں نے اس لفظ کا غلط استعمال کیا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کافی کا غلط استعمال کر کے غلط معنی نکالا. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اس نے فرمایا یہ تو ہے ہی بدبخت، یہ تو کمینے ہیں، گھٹیا ہیں، خبیث لوگ ہیں، یہ تو ایسا کریں گے. دشمن جو ہوئے میرے مصطفیٰ کے، میرے حبیب کے دشمن جو ہوئے، یہ تو کریں گے نا. اس نے اپنے حبیب کے غلاموں کو متوجہ کیا، اے غلامان مصطفیٰ، ان بدبختوں کو، ان کمینوں کو چھوڑو، تم اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو. بولا کیا؟
اللہ فرماتا ہے جس لفظ کے ذریعے بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی کی راہ نکالتے ہیں، لا تقولوا رائنا، وہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، اس لفظ کا استعمال ترک کر دو، اپنی زبانوں کو اس سے ناآشنا کر لو، اپنی لغت سے کھرچ کر اس لفظ کو نکالو۔ صحابہ تو پیکران تعمیل تھے، عرض کیا مولا درست ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ لفظ، کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ٹھہرو، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کا معاملہ ہے، اب یہ تمہاری ثوابدید پر نہیں چھوڑ سکتے، یہ تمہارے مزاج پر، تمہارے علم پر نہیں چھوڑ سکتے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا معاملہ ہے۔ ادب مصطفیٰ کے تقاضے وہی پورے کرے گا نا جو بارگاہ مصطفیٰ کے مقام کو جانتا ہوگا، اور مصطفیٰ کے مقام کو فقط میں جانتا ہوں۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ کے مقام کو صرف میں جانتا ہوں، کیونکہ صرف میں جانتا ہوں اس لیے میں بتاتا ہوں لفظ کیا کہنا ہے، میں تعلیم دیتا ہوں، تم پھر کوئی اور لفظ کہہ لو گے ماحول اور معاشرے کے استعمال کے مطابق، وہ بدبخت پھر اس میں سے کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ اب میں چن کر بتاتا ہوں جس میں بے ادبی کا، بارگاہ مصطفیٰ کی تنقید کا راستہ تو دور کی بات، امکان بھی پیدا نہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا مولا اچھا کیوں فرما؟ رب نے فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا کہنا چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، یوں کہا کرو آقا نظر کرم فرمائیے۔ یہ قرآن کی تعلیم، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اہل ایمان کو پہلا حکم یہ دیا، اور ایک بڑی لطیف بات ہے، بڑی لطیف بات۔ اب دو کام تھے اور دو اضافے تھے، کام بھی دو تھے، ایک تھا عبادت خدا اور ایک تھا ادب مصطفیٰ۔ ذاتیں بھی دو تھی، ایک ذات خدا، ایک ذات مصطفیٰ۔ رب نے فرمایا حبیب آ، دو ہی کام ہیں، ہم بھی دو ہیں، آپس میں بانٹ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، ایک شے تو سکھایا کر، ایک شے میں سکھایا کروں گا۔ حضور نے عرض کیا مولا ٹھیک ہے تو مالک ہے، جیسا تو چاہے فرمائے ویسا ہی کر لیتے ہیں۔ فرما کیسے تقسیم کرنی ہے؟ اللہ نے فرمایا حبیب یوں تقسیم کرتے ہیں کہ میری عبادت کیسے کرنی ہے یہ تو بتایا کر، تیرا ادب کیسے کرنا ہے یہ میں بتایا کروں۔ الحمد سے والناس تک قرآن پڑھ لو، خدا نے کہیں اپنی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا۔ حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ تک حکم قرآن پہنچا، اب وہ عرض گزار ہوئے مولا حکم تو دے دیا نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں؟ فرمایا کیسے قائم کریں یہ جاننے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جاؤ نا، میری عبادت ہے نا یہ میرے حبیب نے سکھانی ہے۔ صحیح بخاری گواہ ہے، صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کیف نصلی، کیسے نماز ادا کریں؟ حضور نے فرمایا تمہیں کیا پرابلم اور کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے؟ تمہیں کسی مدرسے میں جانے کی تو ضرورت نہیں، کسی مولوی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں جو ہوں تمہارے اندر۔ سوال تھا کیف نصلی، کیسے پڑھے؟ آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو کیے جاؤ، خدا کی نماز ہو جائے۔ حج کا موقع آیا، آقا نے خود فرمایا ذرا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھو مناسک حج کیا ہے۔ روزہ مصطفیٰ نے رکھ کر دکھایا، جہاد مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، دعوت و تبلیغ مصطفیٰ نے کر کے دکھائی۔ عبادت خدا کے جتنے اعمال تھے مصطفیٰ نے سکھائے۔ مولا تو بیٹھا ہے تو نہیں کچھ سکھاتا ہے؟ فرماتا ہے میں ایک ہی شے سکھاتا ہوں، مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ لفظ چن کر دیا انظرنا، اس طرح ایک بھی لفظ چن کر نماز کے لیے نہیں دیا پورے قرآن میں مجھے کوئی دکھا دے۔ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھا کرو، پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک دکھا دو۔ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ اس میں ثنا پڑھا کرو سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ نے کہا ہو کہ اس میں رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو۔
خدا نے سکھایا ہو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو، اللہ نے فرمایا ہو کہ التحیات للہ کہا کرو، اللہ نے سکھایا ہو کہ اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھا کرو، خدا نے کہا ہو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعا پڑھا کرو، اللہ نے کہا ہو کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرو اور السلام علیکم پر ختم کرو۔ یہ جو کچھ کرتے پھرتے ہو یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، اور لوگوں اس پر بھی عمل کرو، مگر جو تعلیم خدا ہے اس کا بھی تو حیا کرو۔ آخری دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ذات خدا ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے، بولیے بڑا کون ہے؟ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے نا، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اونچا کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ تو ذات خدا اور مصطفیٰ بڑا اونچا اور اعلیٰ اللہ ہے، تو جو خود اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کا حکم اور اس کی تعلیم بھی اونچی ہوتی ہے، اس کا درجہ بھی اونچا ہوتا ہے۔ اب ایک شے خدا نے سکھائی، ایک شے مصطفیٰ نے سکھائی، لوگوں بغیر کسی مسلکی وابستگی کو اختیار کیے، بغیر کسی جانبداری کا مظاہرہ کیے، مجھے دیانت داری سے بتا دو، ایک شے خدا نے سکھائی، ایک مصطفیٰ نے سکھائی، درجہ اونچا کس کا ہوگا؟ جو خدا نے سکھائی۔ تو سن لو، خدا نے مصطفیٰ کا ادب سکھایا، خدا نے مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے، تو مقدم کیا ہوگا؟ ادب مصطفیٰ ہوگا۔ اونچا درجہ کس کا ہوگا؟ ادب مصطفیٰ کا ہوگا۔ اعلیٰ شے کیا ہوگی؟ ادب مصطفیٰ ہوگی۔ اب اس پر بہت سارے معارف تھے، بہت سارے معارف، پھر اس کے لیے تو وقت زیادہ۔ میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، آخری بات کی طرف۔ جب میں نے ایک خاص نقطۂ نظر سے پڑھنا شروع کیا قرآن مجید کو، اس آیت پر پہنچا، میں نے پڑھا، بخدا میں چونک گیا، ٹھٹک کر رک گیا۔ آیت کا اسلوب بڑا عجیب ہے۔ آیت شروع کی یا ایھا الذین آمنوا، آیت ختم کی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ خطاب ایمان والوں سے ہے اور آخر میں وعید کافروں کے لیے۔ تو مولا کی بات کیا ہوئی؟ خطاب ایمان والوں سے کر رہا ہے اور عذاب، وعید اور تنبیہ وہ کافروں کے لیے۔ میں اس سے بہت دیر اس پر غور و فکر کرتا رہا، پھر اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے کرم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور شیخ الاسلام کی توجہ ہوئی اور فیض نصیب ہوا، اور ایسے لگا کہ جیسے بات تو سامنے پڑی تھی، صرف دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ ہے، آیت کے اس کونے پر وہ اہل ایمان کا ذکر ہے، ادھر للکافرین، کافروں کا یعنی کفر کا تذکرہ ہے۔ تو ایک طرف ایمان، ایک طرف کفر، اللہ نے اس طرف متوجہ کیا، لوگوں اس حد پر ایمان، اس حد پر کفر۔ ارے ایمان اور کفر کے درمیان فرق وہی ہے جو آیت کے اندر ہے۔ آیت کے اندر ادب مصطفیٰ ہے، جس نے ادب مصطفیٰ کر لیا اس نے ایمان بچا لیا، جس نے ادب مصطفیٰ کو چھوڑ دیا وہ کفر کی دلدل میں اتر گیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان اور کسی شے کا فرق نہیں ہے۔ جس نے ادب مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھا وہ ایمان پر قائم رہا، جس نے ادب مصطفیٰ کو چھوڑ دیا وہ پڑھتا رہے صبح و شام نماز، صبح و شام نماز پڑھتا رہے۔ وہ یہاں سے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کر کے کیا نماز پڑھنی، وہ جا کر کعبے سے لپٹ جائے، کعبے سے لپٹ جائے، وہ حجر اسود کو چومتا نہیں، چاٹتا رہے، وہ غلاف کعبہ کا لباس پہن لے، وہ صبح و شام صحن حرم میں گزارے، وہ قرآن کو سر پہ اٹھا لے،
کہ میں ایک ایک جملہ صرف جوش جذبات اور خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے ہر جملے کے۔ وہ صبح و شام قرآن کو سر پہ اٹھائے تھے، وہ صائم الدہر ہو، وہ قائم اللیل ہو جائے، ساری زندگی سجدے میں سر بسر کر کے گزار دے، جس کے دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو وہ پہاڑوں جتنے اعمال لے آئے خدا کی بارگاہ سے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیے جائے۔ ادب مصطفیٰ کا یہ عظیم پہلو اور ادب مصطفیٰ کی یہ اہمیت اور ادب مصطفیٰ کی یہ امپورٹنس یہ آج نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام دین چند اعمال کی ادائیگی کا نام ہے، وہ اعمال ایمان کا حسن ہے، حق ہے، مومن کا زیور ہے، حق ہے، وہ شجر ایمان کا پھل ہے، حق ہے، مگر لوگوں پھل تبھی لگتا ہے درخت پر، بلکہ درخت قائم تبھی رہتا ہے جب اس کی جڑ سلامت ہو۔ جڑ کٹ جائے کبھی درخت باقی رہے گا، ارے پھل پھول لگنا تو کجا، وہ درخت باقی سلامت نہیں رہے گا۔ سن لو، ایمان دین اسلام کے بعد میں یہ جو محبت و عدم رسول ہے یہ شجر ایمان کی جڑ ہے، اور اعمال صالحہ اس کے پھل پھول ہیں۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام نے اور منہاج القرآن نے سب سے زیادہ بات وہ محبت و ادب رسول کی نسبت رسول کی باقی چیزوں کو چھوڑا نہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ اگر تعلق باللہ کی بات ہو، رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کی بات ہو، خشیت کی بات ہو، توبہ استغفار کی بات ہو، رونے دھونے کی بات ہو، فکر آخرت کی بات ہو، تو بحمد اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ القدر اور اعتکاف کے اجتماعات گواہ ہیں کہ وہ آنکھیں جو خشیت الہی کے آنسوؤں سے محروم ہو گئی تھی، یہ منہاج القرآن کی سنت ہے جس نے آنکھوں کے چشموں کو پھر سے جاری کر دیا، پھر دل کے برق اجلے ہو گئے ہیں، دل کا آئینہ جو گناہوں کی میل سے پھسلا گیا تھا یہ اشکہائے ندامت ہیں جن سے پھر دلوں کے آئینے چمک اٹھے ہیں، اور آئینہ دل میں پھر تصویر یار کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ بھی منہاج القرآن پر اللہ کا کرم ہے۔ سو وہ سب کچھ حق ہے، مگر سب سے زیادہ جس شے پر حضور شیخ الاسلام نے منہاج القرآن نے اس فکر میں اس تحریک نے سب سے زیادہ جس شے پر زور دیا ہے وہ محبت و ادب رسول ہے، حضور کی محبت۔ بس یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ حضور کی محبت کا دامن تھام، حضور کے ادب کا دامن تھام لو، محبت و ادب رسول میں فنا ہو جاؤ، گم ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو اگر چاہتے ہو کہ کوئی عظیم شے حصے میں دے دو تو سنو، یہ تمہارے محل ماڑیاں، یہ تمہاری جائیدادیں، یہ تمہارے مربے، یہ تمہارے دولت دنیا کے انبار، یہ پتہ نہیں آج ہے کل رہیں گے یا نہیں۔ ہندی کی ایک کہاوت ہے، ہندی کی مفہوم اس کا یہ ہے کہ بندے تو دولت، مال، زر کس لیے جوڑتا اور جمع کرتا ہے؟ جو اولاد کے لیے چھوڑ کر جانا ہے، کہ جو کچھ کرتے ہیں اولاد کی کام آتا ہے نا۔ اس نے کہا یہ سارا کچھ کس لیے جوڑتا ہے؟ اگر اولاد لائق اور قابل ہوئی تو خود بنا لے گی، نالائق ہوئی تو یہ بھی سارا گنوا دے گی۔ تو فکر کائے کرتا ہے، تو نے جو شے سکھانے والی ہے وہ سکھا۔ اس نے آگے اپنے نقطۂ نظر سے بات کہی۔ میں یہ کہتا ہوں لوگوں، ورثے میں، وراثت میں، ترکے میں اگر کوئی شے دینا چاہتے ہو جو تمہاری اولاد کے بھی کام آئے اور تمہارے بھی کام آئے، تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کام آئے، تو ایک انتظام کر لو، ایک اہتمام کر لو۔ وہ کیا؟ اپنی اولاد کو محبت و ادب مصطفیٰ سکھا دو، درود و سلام سکھا دو،
آقا کی محبت کے ترانے سکھا دو، ان کی راتوں کو، ان کے دنوں کو، ان کے چلنے پھرنے کو محبت مصطفیٰ سے مزین کر دو۔ بس یہ ہے منہاج القرآن کا پیغام، یہ ہے منہاج القرآن کا سودا، یہ ہے منہاج القرآن کے دامن میں پڑی ہوئی خیرات، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی اور سودا لینا چاہے تو بابا وہ کہیں اور سے لے لے، ہمارے پاس تو کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ آؤ عشق و محبت مصطفیٰ کو فروغ دے دیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا، اس پر ختم کر رہا ہوں، علامہ اقبال نے کہا تھا آقا کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن زہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ کسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ کسی نام سے ہے، لوگوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، سحر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو۔ کما علینا الا البلاغ۔ عصر کی نماز کے بعد اعلی راہ ٹیکنالوجی کالج میں درس قرآن ہوگا، تمام افراد سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ لب پہ جاری رہا ناز بردار امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جمع بد میں السلام رحمت للعالمین تیری یاد یا رسول اللہ تیری یاد بال جیوے رات سادے
یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام آج لانا ہو قبول۔ انشاءاللہ عزیز ابھی دعا کے بعد تبرک تقسیم ہوگا اور سامنے ادارہ ابن حاج القرآن کی طرف سے سیل ڈپو لگایا گیا ہے جہاں سے آپ کو علامہ طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ کی کیسٹیں اور آپ کی کتابیں دستیاب ہیں، تمام حضرات مستفید ہوں۔ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک گزارش صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ وہ تعلیم تھی جو ہم جیسے نکموں کی جھولی میں ڈال دی، ناقص لوگوں کی، انہوں نے ہمارے سپرد کی۔ یہ بال یقین آپ سب کی امانت ہے جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس تعلیم سے بھی آشنا کریں۔ جو کچھ دیگر کالجز میں پورے ملک دنیا بھر میں سکھایا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ شامل نصاب ہے الحمدللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ امانت ہے جو ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آپ میں سے جو احباب خواہش مند ہوں، دلچسپی رکھتے ہوں کہ جدید عصری علوم کے ساتھ ساتھ یہ دینی فکر بھی آپ کے بچوں تک پہنچے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، ابھی ہم نے میٹرک کے بعد کا سلسلہ رکھا ہے، فرسٹ ایئر میں کالج میں جب داخلہ جن بچوں کی عمر ہے، میٹرک کر لیا ہے اس دفعہ، ان کو آپ ہمارے پاس سرگودا بھیجیں۔ بس میں اور تو کچھ نہیں کہتا، کوئی ایسی بڑی بات نہ میرے اندر ہے نہ کچھ۔ کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو خیرات وہاں سے ملی ہے وہ ممکنہ حد تک منو ان آپ کے بچوں اور آپ کی اولاد تک پہنچا دیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ رابطہ کریں۔ سرگودا میں جو ہمارا منہاج شریعہ کالج بنایا گیا ہے اس میں اپنے بچوں کو، اولادوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے بچوں کو مائل کر کے اس طرف بھیجیں۔ اللہ رب العزت دنیا بھی اور آخرت بھی ہماری ہر اعتبار سے محفوظ اور سلامت رکھے۔ الہی محکی بنی فاطمہ کی برکہ و لہی موضوعی خاتمہ اگر دعوتم رسولی مقبول منو بس امان آئے رسول خار ہیں مردار ہیں ڈوبے ہوئے دل رکھتے ہیں کچھ بھی مولا تیرے محبوب کی امت یا الہی بھول جائے جزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ یا کریم آج اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بغداد اندر آقا مصطفیٰ رحمت للعالمین سرور کونین سید الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ عامر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کے اندر صرف قبولیت عطا فرما۔ سامعین محفل، حاضرین محفل، بانی محفل، میزبان محفل سب پہ رحمت فرما۔ یا اللہ آقا مصطفیٰ کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، زیارت نصیب فرما، خود نصیب فرما، عشق نصیب فرما، آخری وقت مقیت نصیب فرما۔ تمام حاضرین بھی نیک حاجات دین ہزار سرفراز فرما، دیوارہ شفاء کاملہ اجزا فرما، اولاد نیک صالح اولاد پاک فرما، بے سکن اللہ علیہ فرما۔ صالح حضور شیخ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کی عمر برکت فرما، صحت کاملہ اجزا فرما، مصطفیٰ زادگان فرما افتخار بنا۔ یا اللہ صالح محترم المکرم حاجی قرآن دے ارشاد احمد سیدی صاحبوں ہر حبس میں جاری کو آزادی نصیب فرما اور نوید مسرت عطا فرما۔ یا اللہ اسلام نو غلبہ سربلندی نصیب فرما، پاکستان کی سالمیت محفوظ فرما، پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے اندر عطا فرما۔ یا اللہ اہل حق میں اقتدار عطا فرما، پکا سچا مسلمان بنا، سب سے فقیر کبیرہ گناہ فرما، حاجی قرآن دین گزری رات جگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کریم سانو نیک بدلہ عطا فرما، سارے سب نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ تمام جو نیک برادر نیک کرے سب کی مرادہ پوری ہاں مجلس اندر جنہاں میں دام دل میں سکھ میں قدم شرکت فرمائی حصہ ڈالے آج۔ یا اللہ
چراغا فرمائیے اور اچھا ساؤنڈ سنایا یا اللہ جنہوں نے ڈپٹی پیش کی تھی سب کو پہ رحم فرما یا اللہ حاجی غلام محمد صاحب بیمار ہیں انہوں نے اس سے کامل عاجلہ فرما حاجی ملک محمد نواز صاحب انہوں نے خاندان نو اور تمام اس مسجد نو آباد کرنے والے سب نو آباد ارشاد بالخصوص سارے محترم کرم حضرت علامہ ملک علامہ علی اختر امان صاحب جو عمر برکت فرما انہوں نے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دس محبت اور عشق کا فرمایا یا اللہ سونے سے عمل پیراؤں کا بھی یا اللہ کریم ساری تنظیم منہاری قرآن میں برکت نصیب فرما یا اللہ کریم سارے جتنے دروس ہو رہے ہیں قرآن پاک کے سب نو کامیابی نصیب فرما پوری دنیا کے اندر یا اللہ جتنے دین کی خدمت ہو رہی ہے منہاج قرآن میں اور صاحب قرآن میں برکت عطا فرما اور قرآن کے نال محبت نصیب فرما صاحب قرآن کے نال محبت نصیب فرما ادب نصیب فرما یا اللہ تمام جو مشکلات ہے سب کی مشکلات آسان فرما جو آپس میں جائے سے آزادی نصیب فرما ایمان شفاء کام فرما مکی بات مدینہ پاک کر دلائے ملا پردار نصیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه خير خلق نور ارشدنا فصيح قاسم سيدنا محمد وعلى صحابه ذريته وعلى بيته وذريته ازواجه اجمعين یا خطاب رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی والا مشکل شاعری یا علی یا علی رضا صاحب اوہ جناب زندہ باد زندہ باد زندہ باد انتظار میں